آ رہی ہیں، لیکن ڈسکشن ایک اور چیز پر بھی کرنی ہے اور وہ ہے سقوط ڈھاکہ پہ. لیکن اس سے پہلے نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف کیا ہرزہ سرائی کی اور اقبال جرم کیسے کیا، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. تو وہ لوگ تھے، وہ ایک ایک مکتی جوتا، آج یہاں مکتی جوتا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا. نریندر مودی نے اقبال جرم تو کر لیا، یہ بھی بتا دیا کہ بھارت کا پورا کردار تھا، یہ بھی بتا دیا کہ بھارت کے بغیر بنگلہ دیش کا بننا ممکن نہ تھا، اور یہ ظلم اور بربریت کس طریقے سے کی گئی یہ ہم لوگوں کی ہسٹری میں معلوم ہے. غضنفر صاحب، بھارت ایک اسٹیٹ پراکسی وار کر رہا تھا اور وہ سن 70 سے 71 سے پروو ہو چکا ہے کہ وہ کر رہا تھا. اقبال جرم آ گیا. اب اس کے بعد کیا رکاوٹیں ہیں کہ ہم جا کر عالمی سطح پر بتائیں کہ یہ دیکھیے دوسرے ممالک کی سوورینٹی میں مداخلت کرنا، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن کدھر گئی ساری؟ بات یہ کہ اس کی بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا تھیسس ہے جس پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اور ہم غور کرنا بھی نہیں چاہتے. نہ ایسٹ پاکستان ڈبیکل کی رپورٹ چھپی، لیکن آج آپ کے اس چینل کے تعاون سے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے. کیونکہ اپنا کاؤ تھا جس نے را کے ذریعے ایسٹ پاکستان کے اندر جتنی مداخلت ہوئی، جس کے اندر را کی انوالومنٹ تھی، جس طرح مجیب الرحمان غدار ان کی پے رول پہ تھا، اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو شامل کیا گیا اور اندرا گاندھی کی سربراہی میں ایک کمپلیٹ پلان بنایا گیا. اس وقت کاؤ نے ایک بلوچستان کے بارے میں بھی پلان بنایا تھا، اور ابھی را کی جو ہے وہ لیڈرشپ، اس کا ڈائریکٹر چینج ہو رہا ہے، اور ایک کے دشمان ہیں جو 1981 بیچ کا پولیس آفسر ہے، اور اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو را کے اندر اس کو بلوچستان پہ اسپیشلسٹ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے 6 سال تک گوادر پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو مختلف لوگوں کو پیسے دے کے اور اپنے نیٹ ورک کے دے کے جس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، اور بلوچستان اس کو روکے رکھا. کوئی $6 بلین کی رقم ہے وہ اس کو روکے رکھا، اس کا یہ، اور اس کو اسلامک مطلب ہے تھنکنگ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم اور اسپریڈ آف ٹیررزم پہ اسپیشلسٹ تصور کیا جاتا ہے. اور جنوری میں 1 جنوری کو جب یہ پریزنٹ را چیف وہ کا جو ٹینیور ختم ہو رہا ہے تو اس کو وہ نریندر مودی نے اور اجیت کمار ڈیول نے وہ دے دیا، ریکمنڈیشن دے دیا ہے کہ ہیل بی نیکسٹ را چیف. تو بلوچستان کے اندر آنے والے دنوں میں اور سیسیشن موومنٹ اور جو وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑھیں گی، اور بلوچستان کا جو کاؤ کا پلان تھا جس کو اندرا گاندھی نے کہا تھا ہولڈ کرو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک تو یہ چیز ہے جو ایسٹ پاکستان کے تناظر میں آ جا رہی ہے. دوسری، نریندر مودی نے تو یہ کہہ دیا نیقا کہ جی میں نے حصہ لیا، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر ہمارے اپنے اندر بہت سارے ایسے سوڈو نیشنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے پولیٹیکل لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی اپنا انڈیویجول بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی بھی دشمن کی لیپ میں کھیل رہے ہیں. مجیب الرحمان کو کلٹیویٹ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بڑی ڈسپیوٹس نظر آئیں گے کہ ویدر ہی واز دی لیگل ہیئر اور ناٹ. اس کو کلٹیویٹ کیا را نے. وہ غدار تھا، پاکستان میں رہتے ہوئے غداری کر رہا تھا. اس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک کانسیپٹ ریز کیا جو تھا محرومی کا. حالانکہ ایسٹ پاکستان کی جب وجود میں آیا اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، کرنافلی پیپر مل لگی، وہاں پہ آرڈننس فیکٹری بنی، بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام. ہاں وہاں کے اربن ایریاز تک، رورل ایریاز تک آپ نہیں گئے، جو آہستہ آہستہ آپ نے جانا تھا کیونکہ کتنا ٹائم ہی کتنا ہوا تھا. لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے، اپنا وہاں پہ انہوں نے اکنامک ہولڈ قائم کیا، ایک کانسیپٹ. اور یہی چیز وہ ابھی کر رہے ہیں بلوچستان کے اور سندھ کے حوالے سے، یعنی وہ کنٹینیوٹی چلی آئی. ہمارے ہاں دکھ کی بات، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ ایسی این جی اوز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرنا اور مذہب کے خلاف بات کرنا جو ہے، پاکستانیت کے خلاف بات کرنا ایک کریڈٹ تصور ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے آج ایسٹ پاکستان کی سیسیشن والے دن جب تک ان لوگوں کو جو ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کو اینٹی پاکستان لیکچر دیتے ہیں، کچھ یہاں سے عورتیں ہیں جو این جی اوز کی ہیں، جو انڈیا جاتی ہیں، بال ٹھاکرے کی گود میں بیٹھتی ہیں، وہاں مندروں میں وہ جلاتی ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان کی یوتھ کو خراب کر رہی ہیں. تو جب تک اس قسم کے غداروں سے جو دنیا دشمن کے پیسے پہ کھیل رہے ہیں اور آج بھی کھیل رہے ہیں، جا کے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سشما سوراج کے اتنے لمبے وہ لوگ ہیں، اس کے پاؤں میں گھسے ہوتے ہیں. یہاں وہی بات آگئی کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. باہر کا کوئی شخص جب تک اندر کچھ نہ ہو تب تک کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن خاور صاحب آج 45 سال بیت گئے، اور ان 45 سالوں کے بعد ہماری تو دعا یہ ہے کہ بنگلہ دیش آگے بڑھے اور
پیسفلی آگے بڑھے. لیکن وہاں ابھی بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بھارت نے انسٹل کیا ہوا ہے, آج بھی اس کو ہوا دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اگینسٹ رکھا جائے. نہیں کہا ویسے کسی بھی ملک کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو اس کو بارہا اس کا ریویو کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے وہ کون سے عوامل تھے, وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جہاں پہ 1906 کے اندر مسلم لیگ بنتی ہے, اور بیسیکلی پاکستان موومنٹ دیکھیں تو بنگالی نے اس کو لیڈ کیا اور ایونچولی پاکستان بنا. تو کیا وہ کون سی وہ گراؤنڈ تیار ہوئی جس کو انڈیا نے استعمال کیا, اس کے بعد پھر سارے جو معاملات ہوئے اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کے ریویژن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو پھر وہاں سے کوئی سبق سیکھنے کی آج کے دور میں اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انڈیا, جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا کہ وہ تو بالکل کہہ رہا ہے, واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں. اگین یہ جو سطحی سی چیزیں ہیں کہ جی اب راہ یہ کرنے جا رہا ہے, انہوں نے اتنا بجٹ رکھ لیا پاکستان کے اندر یہ معاملات کرنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر آپ کا فائنانس سیکٹری ہے, اس کے گھر کے سے بلینز آف روپیز ملتے ہیں, آپ کی یہاں گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ آپ جتنا ایلینیٹ کریں گے بلوچستان عوام کو, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہوں گے, وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگوں کی سہولتیں نہیں ملیں گی, وہاں پہ ابھی بھی وہی 17ویں 18ویں صدی والے حالات ہیں. آپ کسی بھی رورل ایریا کے اندر چلے جائیں بلوچستان کے اندر تو وہ وہاں پہ انڈینز تو نہیں کر رہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں, ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ کر رہے ہیں. میری بات سن لیں, میری بات سنیں, مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں, میں آپ کی بات آرگومنٹ سنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو, مسئلہ یہی ہے کہ بلوچی عوام وہ اگینسٹ پاکستان نہیں ہے, لیکن ان کو جب محرومی ملتی ہے, وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے, وہاں پہ جو سارے معاملات ہیں, ایف سی وہاں پہ ڈپلوائے ہے, لوگوں کو وہاں پہ ان کے حقوق نہیں مل رہے. وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیں لوگوں کو صحت اور ایجوکیشن کی سہولتیں کیا ہیں. پھر جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو پنجاب کے لوگ ہیں, اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں, یا خیبر پختون کے ہیں, سندھ کے لوگ ہیں, وہ آپ کے حقوق مار رہے ہیں, لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر یہ لوگ آرگومنٹ بائی کرتے ہیں. بنگال میں کیا ہوا؟ بنگال کے اندر بھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم یہ ایک ڈیپریویشن تھی, وہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ کو لیڈ کیا, پاکستان کو بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا, وہ انہی لوگوں نے پھر انڈیا کے ہاتھوں میں کیوں چلے گئے, انڈیا کی گود میں کیوں چلے گئے؟ وہی ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر کے اندر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اگر آپ اپنے گھر کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ٹھیک ہو جائے گی. آپ وہی نے بتایا نا کہ بلوچستان کے اندر میں تو جب سے رپورٹنگ شروع کیا سن 2000 سے آنورڈ, ہم ہر گورنمنٹ سنتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے یہ ڈیولپمنٹ پیکج, یہ ڈیولپمنٹ پیکج, یہ ڈیولپمنٹ پیکج, ایٹ دی اینڈ آف ڈے رزلٹ زیرو ہے وہاں پہ. لہٰذا گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا تو آپ کا فرام دا ڈے ون وہ تو آپ کا اینیمی نمبر 1 ہے, وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ آپ کے اندر ڈسٹربنس ہو, آپ کے اندر آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو, 3 ٹکڑے, ابھی تو نے کہہ دیا ہم 12 ٹکڑے کر دیں گے, وہ کوشش کرتا لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کرنے نہیں دینا, اس کی وہ کیسے نہیں کرنے دینا, یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. جی خبر ایک چیز یاد رکھیے گا, بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, میری بلوچستان میں بہت سروس ہے, کوئی 11-12 سال سروس ہے صرف بلوچستان کے, نہ صرف اربن ایریاز میں بلکہ رورل ایریاز میں. آپ بلوچستان کا کبھی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس میں ان یوٹیلائزڈ بجٹ نکال لیجئے. تو یہ جو محرومیاں ہوتی ہیں نا, جس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی پہ اس طرح نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ روانڈا ہے, نائجیریا ہے, دنیا میں بہت بڑے بڑے ملک ہیں جہاں محرومیاں کیا وہ ٹوٹ گئے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کون کر رہا ہے, اور آپ کے اندر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اگر آپ میری بات سنیں, یہ نہیں ہے نا, ایسٹ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا ہوا وہ آرگنائز تھا. ہم ضرورت کس عمر کی ہے, ہماری ضرورت عمر کی ہے کہ ایک تو نیشنلزم ڈیولپ کرے اپنے اندر, اور یہ لوگ جو آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ایک اینٹی پاکستان پروپیگنڈا دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کرے. محرومیاں تو آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں, تو آپ گھر توڑ دیں گے کیا؟ وہ ایسٹ پاکستان کی ایکسپلائٹ وہ جینوئن بات ہے. یہاں اب ہم لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے, یہ بھی جینوئن بات ہے, اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی ہے, یہ بھی جینوئن بات ہے. جو پیسہ جس صوبے میں جائے وہاں لگانا چاہیے. وہاں رحسانی صاحب کے زمانے میں کیا کیا ہوا وہ بھی ہم لوگوں کو یاد ہے. مطلب پھر وہی بات ہوتی ہے جیسے ابھی ہم پہلی سٹوری میں بات کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر محرومیاں بہت ہے. اب وہاں بھی بلوچستان کی حکومت ہی ہے نا, تو وہی یہ چیزوں کو ارینج کر رہی ہے, وہی پیسہ پے کرے گی. یہ پیسہ کیا وہاں پہ لوگوں کی ذات کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتا؟ تو میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ جس وقت تک آپ کے اوپر پولیٹیکل کمٹمنٹ چیزوں پہ نہیں آئے گی, اب اس کے لیے کسی نے کہا ہے کہ کریں بھائی, سمپلسٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ایک دورے میں جا رہے ہیں, چلے کھانا آپ اچھا کھا لیں, لیکن آپ کے لیے 15-20 بندوں کے لیے وہ کھانا ارینج ہو جائے. ایک پورے بارات لے کے چلنا اور ایک پوری محفل کو سجانا, کیا ہر جگہ یہ ضروری ہے؟
تو یہی بات ہے. آپ فورن یعنی فورن دورے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ جا کے امریکہ میں بات کی نا کہ وہی نا یہی جو آپ کی نہیں جو خبر دے رہے ہیں نا, اس خبر کو اگر وہاں پہ کسی بلوچی کو یہ بتایا جائے گا نا کہ تمہیں تو دوائی نہیں مل رہی, تمہارے تو بچے اسکول نہیں جا پا رہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب آگے وہ ایک ہی دن کے اندر وہ 34 لاکھ کا کھانا کھا گئے, تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کو انڈین والے جو اس کی برین واشنگ کریں گے, دیکھو تمہارے حکمران تمہارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, پھر ان کا وہ آرگومنٹ بائی ہو گیا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ حکومت میں یہی چیزیں ہیں جو محرومی پیدا کرتی ہیں. دیکھیے چیف منسٹر بھی تو وہاں پہ بلوچی ہے نا. ہمارے ہاں مطلب پرائم منسٹر پہلے دفعہ میں 1973 میں وی ور پوسٹڈ ماوند کولو ڈیرہ بگٹی فاضل چہل, وہاں بھی پرائم منسٹر آتا تھا. 2 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو آیا کہ وہاں پہ کیا خرچہ ہو گیا, وہ جو میس میں تھا آپ نے جا کے کھانا کھلا دیا. تو بات یہ تو اپروچ کی بات ہوتی ہے, اور یہ اپروچ ڈاؤن ورڈ بھی ہوتی ہے, اپ ورڈ بھی ہوتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ پھر محرومی آئے گی, یہ زہری صاحب سٹیپ ڈاؤن کر دیتے کہ نہیں اتنا میں نے خرچہ کرنا, 5500 نہیں 1200 تک میں بھی بڑا اچھا شاہانہ مینیو بن سکتا ہے اور وزیر اعظم صاحب اس میں بھی گزارا کر سکتے ہیں, تو پھر کیا جاتا؟ پھر ایٹ لیسٹ اتنی واہ تو ہوتی کہ ایٹ لیسٹ ہمارے لیڈران ہمارے لیے کھڑے تو ہو رہے ہیں. میں وہی انیکا شروع میں بتایا ہے کہ آپ کے وہاں کے فائنانس سیکٹری کے گھر سے جب بلینز آف روپے نکلیں گے, وہ ساری دنیا نے ٹی وی کیمراز کے اوپر دیکھا کہ ان کے گھر سے بیگ بھر کے نکلے پیسے, اور لوگ یقین کرے پورے ملک کے اندر ششتر دیکھیں اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے, سونا, ڈالرز, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. جب وہاں سے یہ چیزیں نکلیں گے, اور کیا وہاں پہ کون نکال رہا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں نکال رہے نا, ہم تو اپنی ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے ہم اپنی جیبوں سے نکال کے وہاں کے دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں لگائیں. جب بلوچستان پہ لگے گا نہیں, آپ جا رہے ہیں ایک دن کے لیے پروجیکٹ, وہاں پہ آپ نے انوگریشن کرنا ہے, اسپیشل پلین میں جانا ہے, جہاز میں کھانا کھا لیں, وہاں پہ فیتا کھاٹیں, واپس آ جائیں. وہاں پہ یہ 34 لاکھ روپیہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ نہیں بنا جا سکتا نا. اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں, اور یہ تو تھی حال ہمارے حکمرانوں کی.